نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز طلباء و طالبات و تمام سامعین کرام کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے اسلام میں گداگری کی مذمت۔ الطاف حسین حالی ان کے مصنف ہیں اور گلزار اردو حصہ دوم 12ویں جماعت کے لیے درسی کتاب میں شامل ہے یہ سبق۔ الطاف حسین حالی کی کتاب یادگار غالب، حیات جاوید جو کہ سر سید احمد خان کے بارے میں لکھی گئی، مسدس حالی بہت ہی مشہور ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، اور مقدمہ شعر و شاعری۔ پیدائش ان کی پانی پت میں ہوئی ہے 1837 میں، اور 1914 میں 1914 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ مرزا غالب کی شاگرد بھی رہے الطاف حسین حالی، اور الطاف حسین حالی نے مولانا محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر جدید مشاعروں کی بنیاد بھی ڈالی، اور سر سید احمد خان کی جو اصلاحی تحریک تھی اس کے سرگرم رکن بھی رہے ہیں۔ مشہور کتاب وجہ شہرت جو ہے مسدس حالی، اور نمایاں خصوصیات میں سے نثر نگار بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں۔ یہ بہت سی نظمیں ان کی اور بہت سی غزلیں ان کی ہمارے دستی نصاب میں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ سوانح نگار تھے، لوگوں کی شخصیت کے بارے میں، ان کی سوانح عمری کے بارے میں لکھا کرتے تھے۔ نقاد بھی ہیں، تنقید کرنے والے، سلاست اور مقصدیت خصوصیات ان کی بہت ہی آسان اور بمقصد ہوتی ہیں، سلیس ہوتی ہیں، پڑھنے میں آسانی، منطقت، اس میں فلسفہ، منطقی انداز، بے ساختی، جو دین جی میں آیا کہہ دیا، لوگ کیا پرواہ کریں گے، لوگ کیا کہیں گے، اس کی پرواہ نہ کی۔ مدعا نگاری، اپنے جو ہے نا مدعا بھی بیان کیا انہوں نے، اور اردو کے پہلے باقاعدہ تنقید نگار بھی ہیں۔ ان کی تصنیف میں حیات سعدی، یادگار غالب، حیات جاوید، مقدمہ شعر و شاعری، دیوان حالی اور مسدس حالی ہے۔ سبق کے اہم نکات پڑھتے ہیں۔ نثری اعتبار سے یہ اصلاحی مضمون ہے۔ اسلام میں گداگری کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت کی اور اس کی روک تھام کا حکم دیا۔ احادیث کی روشنی میں گداگری کو واضح کیا گیا۔ اندلس کے سائلوں کا حوالہ دیا گیا ہے اس میں، اور علماء اور واعظین سے درخواست کی گئی ہے۔ اسلام میں گداگری کی مذمت۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا آپ ہم سے بیعت نہیں کریں گے؟ ہم تقریباً 6-7 آدمی تھے یا 5-6 تھے۔ ہم نے فرمایا یا رسول اللہ ہم تو بیعت کر چکے ہیں۔ فرمایا نہیں، دوبارہ بیعت کر لیجئے، اور اس میں کچھ احکامات کے بعد فرمایا لا تسألوا الناس شیئا، کسی انسان سے کچھ زبان کا سوال نہیں کریں گے۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ اس کی بیعت کرنے کے بعد میں کبھی بھی کہ اگر بعض کو میں نے دیکھا کہ اگر کسی کے ہاتھ میں سواری کی حالت میں کوڑا بھی گر جاتا تو وہ اس خیال سے کہ کہیں یہ بھی سوال میں داخل نہ ہو، کسی راہ چلتے سے اپنا کوڑا نہ مانگتا تھا۔
اور ایسے ہی ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں سے جو شخص اپنی رسی لے کر پہاڑ پر جائے اور وہاں سے لکڑیوں کا کٹھا باندھ کر اپنی پشت پر لائے اور اس کو فروخت کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجت رفع کر دے، یہ اس کے حق میں بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگے، پھر وہ اس کو کچھ دے یا دھتکار دے۔ عائد بن عمر سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ جانو کہ سوال کرنے کے کیا نتائج ہیں تو کوئی شخص سوال کرنے کے لیے دوسرے شخص کی طرف رخ نہ کرے۔ اور اس کے بعد جو ہے سائل اپنے دوختے، یہ اقتباس اکثر آتا رہتا ہے، اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک بہت ہی اہم اس باب میں ایک حدیث مشکات میں ہے کہ انصار میں سے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مانگنے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیرے گھر میں کچھ بھی نہیں؟ اس نے عرض کیا کیوں نہیں؟ ایک موٹی سی کمبلی ہے، اس سے کچھ اوڑھتا ہوں، کچھ بچھاتا ہوں، ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کو میرے پاس لے آ۔ وہ دونوں چیزیں لے کر حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ میں لے کر لوگوں سے فرمایا ان کو کون خریدتا ہے؟ ایک شخص بولا میں 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 بار فرمایا، اسے دے کر 2 درہم لے لیے اور اس انصاری سے فرمایا کہ 1 درہم کا تو کھانا لے جا کر اپنے گھر میں پہنچا اور دوسرے درہم کی کلہاڑی خرید کر میرے پاس لا۔ وہ کلہاڑی خرید لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستہ مبارک سے ایک لکڑی کا دستہ اس میں ٹھونک دیا اور فرمایا جا لکڑیاں کاٹ اور بیچ، اب میں تجھ کو 15 دن تک نہ دیکھوں۔ وہ شخص چلا گیا اور لکڑیاں کاٹ کر بیچنے لگا۔ 15 دن کے بعد جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا تو اس کے پاس 10 درہم جمع ہو گئے تھے۔ اس نے ان میں سے کچھ کا تو کپڑا خریدا اور کچھ سے کھانے کا سامان مول لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ جب تو قیامت کے دن آئے تو تیرے چہرے پر بھیک مانگنے کا داغ ہو۔ دیکھ، سوال کرنا صرف اسی شخص کو حلال ہے جو سخت محتاج ہو، یا جس کے ذمے بھاری تاوان ہو، یا جس کی گردن پر خون بہا ہو، قصاص وغیرہ کے لیے کچھ ہو۔ یہ یعنی کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات یہ بتائی گئی کہ اندلس میں جو ہے نا کوئی بھی جس سائل کو تندرست اور کام کے لائق دیکھتے ہیں اس کو نہایت ذلیل کرتے اور سخت سست کہتے تھے، یعنی کہ بہت ہی سخت سست ہے یہ۔ اس کے نتیجہ یہ ہے کہ یہاں اپاہج اور معذور آدمیوں کے سوا کوئی سائل نظر نہ آتا، مگر افسوس اور نہایت افسوس ہے کہ اس زمانے میں ہمارے ملک میں جس قدر مسلمان بھیک مانگتے نظر آتے ہیں اس قدر اور کسی قوم کے افراد نظر نہیں آتے۔ ایک اور اس میں قصہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سائل کی آواز سنی، یہ سمجھ کر کہ بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر میں اس کی آواز پھر سنائی دی، معلوم ہوا کہ وہی سائل ہے اور کھانا کھانے کے بعد اب پھر مانگتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو بلوایا اور دیکھا کہ اس کی جھولی روٹیوں سے بھری ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جھولی کا ایک سرا پکڑ کر اس کو اونٹوں کے آگے جھاڑ دیا اور فرمایا
تو سائل نہیں ہے، تاجر ہے۔ اس لیے ہمارے جو علماء واعظین ہیں ان کی بھی ذمہ ہے کہ وہ اپنی مجالس میں سوال کرنے کی مذمت کو واضح کرے، کیونکہ قرآن مجید میں جا بجا اس کے بارے میں ہے۔ مقالات حالی اس کے سالف سے لیا گیا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس میں سیاق و سباق بھی لکھنا ہوتا ہے، تعارف مصنف بھی لکھنا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا حوالہ سبق، تعارف مصنف، حوالہ مصنف میں لکھیں گے کہ پیش نظر اقتباس اسلام میں گداگری کی مذمت سے لیا گیا ہے، جو مولانا الطاف حسین حالی کی کتاب کلیات حالی سے ماخوذ ہے۔ تعارف مصنف، حوالہ مصنف لکھنا ہوتا ہے۔ سر سید جو تعلیمی، تہذیبی اور فکری تہذیب لے کر اٹھے تھے، مولانا الطاف حسین حالی اس کے سرگرم رکن تھے۔ انہوں نے بھی سر سید کی طرح تمام اصناف میں سادہ اور آسان انداز بیان اختیار کیے ہے۔ معاشرتی اصلاح کے حوالے سے جہاں اور بہت سے بیکار رسومات کی اصلاح کی کوشش کی، وہیں گداگری کو بھی ایک معاشرتی برائی کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس کے بعد تمام سیاق و سباق میں وہ اس سے ملتا جلتا مضمون لکھنا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اپنے پر فکر مقالے میں تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گداگری کی اجتماعی اور انفرادی اثرات پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم یہ جان لو کہ سوال کرنے کے کیا نتائج ہیں تو کوئی شخص سوال کرنے کے لیے دوسرے شخص کی طرف رخ نہ کرے۔ یہ حدیث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جامع حدیث میں جو گہرائی اور معنویت اور ہمہ گیری ہے، اور کسی بڑے سے بڑے ماہر معاشیات کی تعلیم نہیں ہوتی۔ آپ نے ہمیشہ سوال کرنے اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی حوصلہ شکنی کی فرمائی۔ سوال کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس سے انسان کی خودداری ختم ہو جاتی ہے، غیرت ختم ہو جاتی ہے، جو انسان کی شخصیت کا اصل جوہر ہے۔ ایسا کرنے سے انسان کی قوت عمل ختم ہو جاتی ہے، وہ بغیرتی اور بے ہمتی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس سے مزید سینکڑوں برائیاں جنم لیتی ہیں۔ اس کے بعد جو اقتباس پیپر میں آتے ہیں اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ تقریباً 4 اقتباس اکثر آتے رہتے ہیں۔ تعارف مصنف، ابھی ہم نے اس کو پڑھا۔ سیاق و سباق میں تمام باتیں لکھنی ہیں۔ مولانا حالی نے اپنے پرفکر مقالے میں تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گداگری کی اجتماعی اور انفرادی اثرات کو بیان کیا ہے۔ یہی بات ابھی ہم نے پڑھی۔ اقتباس نمبر 1 جو بورڈ کے پیپر میں آتا ہے، جس قدر قوم میں بھیک مانگنے والوں کی کثرت زیادہ ہوتی ہے، اسی قدر قوم کی دولت میں، محنت، جفاکشی میں، غیرت اور حمیت میں، ہمت اور اولو العزمی میں گھاٹا ہو جاتا ہے۔ مفلسوں کو کاہلی اور بغیرتی کی ترغیب ہوتی ہے، اور دونوں دولت مندوں کا بہت سا روپیہ ایسی جماعت کی تعداد بڑھانے اور تقویت دینے میں صرف ہوتا ہے جن کا وجود سوسائٹی کے حق میں سم قاتل کا حکم رکھتا ہے۔ مصنف اور سبق کا عنوان، پیش نظر اقتباس الطاف حسین حالی کی تحریر کردہ اس سبق اسلام میں گداگری کی مذمت سے لیا گیا ہے۔ یہ سبق الطاف حسین حالی کی کلیات حالی نثر حصہ سے ماخوذ ہے۔ تشریح، اس کے بعد آپ نے سیاق و سباق لکھنا ہوتا ہے۔ تشریح میں لکھیں گے، اس اقتباس میں مولانا الطاف حسین حالی ان خرابیوں کا ذکر کر رہے ہیں جو بھیک مانگنے والوں کی کثرت کی وجہ سے معاشرے کو لاحق ہوتی ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اسلامی تعلیمات و احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں بتایا کہ بھیک مانگنا اتنی بری عادت ہے کہ اس کی روک تھام کے لیے اسلام میں اس کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
بھیک مانگنے کی اس قدر مذمت فرمائی ہے کہ شاید ہی کسی نے کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صحابہ کرام کو سوال کرنے سے روکا اور فرمایا، لوگوں کسی سے کچھ نہ مانگو، لا تسألوا الناس شیئا۔ سوال نہ کرنے کی تاکید کا مقصد یہ تھا کہ لوگ بھیک مانگنے کو پیشہ نہ بنا لیں، جیسے آج کل اس نے ایک وبا کی شکل اختیار کر لی ہے۔ سوال کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس سے انسان کی خودداری ختم ہو جاتی ہے، جو انسان کی شخصیت کا اصل جوہر ہے۔ ایسا کرنے سے انسان کی قوت عمل ختم ہو جاتی ہے اور وہ بغیرتی اور بے ہمتی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس سے مزید سینکڑوں برائیاں جنم لیتی ہیں۔ غرض بھیک مانگنے والوں کی وجہ سے معاشرے کو درج ذیل برائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 1، دولت میں کمی ہوتی ہے۔ نمبر 2، محنت و جفاکشی میں کمی۔ نمبر 3، ہمت و اولو العزمی میں کمی۔ نمبر 4، غیرت اور حمیت میں کمی۔ نمبر 5، کاہلی اور بغیرتی کی ترغیب۔ ان برائیوں کے علاوہ ایک برائی یہ بھی ہے کہ دولت مندوں کا بہت سا مال ایسے غیر مستحق سائلوں کی تعداد میں اضافے کا سبب بنتا ہے، اور مستحق لوگ باوجود استحقاق کے محروم رہ جاتے ہیں۔ حال کے خیال میں غیر مستحق اور پیشہ ور سائلوں کا وجود معاشرے کے حق میں زہر قاتل کا حکم رکھتا ہے۔ اس کے بعد اقتباس نمبر 2، اقتباس نمبر 2 میں فرمایا گیا ہے، جہاں تک ممکن ہو سائل کو سوال کرنے سے روکا جائے۔ اور سوال کرنے کی برائی اور محنت و مشقت کرنے کی خوبی اس کے ذہن نشین کی جائے، مگر اس زمانے کے سائلوں کی بے غیرتی اور ڈٹائی اتنی حد سے گزر گئی ہے کہ کسی کی فہمائش یا ممانعت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے حوالے مصنف اور سبق کا عنوان، حوالے سبق اور حوالے مصنف لکھا جائے گا۔ سبق کے عنوان میں پیش نظر اقتباس الطاف حسین حالی کی تحریر کردہ سبق اسلام میں گداگری کی مذمت سے لیا گیا ہے۔ یہ سبق الطاف حسین حالی کی کتاب کلیات حالی نثر سے ماخوذ ہے۔ اس کے بعد سیاق و سباق کے بعد تشریح۔ حالی اپنی مضمون کے اس اقتباس میں اپنے پڑھنے والوں کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلا رہے ہیں۔ وہ عوام سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یہ ہم سب کی قومی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم بھیک مانگنے والوں کو محنت کی عظمت سمجھائیں اور ان میں غیرت کے جذبے کو اجاگر کریں، اور انہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے سمجھائیں کہ انہوں نے بلا ضرورت سوال کرنے پر کیا کیا وعیدیں سنائی ہیں۔ مزید یہ کہ سوال کرنے سے انسان کے اندر موجود خودداری کا جذبہ مر جاتا ہے اور وہ بغیرتی اور بے ہمتی کا شکار ہو جاتا ہے۔ حالی نے ایک مفید مشورہ دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ آج کل کے مانگنے والے اس قدر پیشہ ور ہو چکے ہیں کہ لاکھ انہیں سمجھاؤ ان کی سمجھ میں نہیں آتی اور کوئی نصیحت ان پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ بہرحال حالی نے ہمیں اپنے قومی شعور کا احساس دلایا ہے۔ اقتباس نمبر 3 جو کہ سب سے زیادہ آتا ہے، 10 ایئر میں تقریباً 4-5 مرتبہ یہ آ چکا ہے۔
سائل اپنے اندوختے کو جو بھیک کے ذریعے اس نے پیدا کیا ہے چھپاتا ہے اور باوجود استطاعت کے اپنی ناداری کا اظہار کرتا ہے، اور اس طرح کفران نعمت، دروغ گوئی، مکاری کے سخت ترین گناہوں کو اپنی کامیابی کا ذریعہ گردانتا ہے۔ اس میں سبق کا عنوان، اس کے بعد حوالے مصنف، اس کے بعد سیاق و سباق، آخر میں تشریح۔ اس اقتباس میں مولانا الطاف حسین حالی ان خرابیوں کا ذکر کر رہے ہیں جو بھیک مانگنے کی وجہ سے بھیک مانگنے والوں کو لاحق ہوتی ہے۔ الطاف حسین حالی اس اقتباس میں پیشہ بھیک مانگوں کی نفسیات کو اجاگر کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح اس برے عمل کے ذریعے دوسرے مختلف گناہوں کا شکار ہوتے ہیں۔ حالی کہتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے اپنی جمع شدہ رقم جو بھیک مانگ کر اس نے جمع کی ہے چھپاتا ہے، اور صاحب حیثیت ہونے کے باوجود غربت کا رونا روتا ہے، نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ اس طرح وہ 3 کبیرہ گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے۔ نمبر 1 نعمتوں کی ناشکری، نمبر 2 جھوٹ، نمبر 3 فریب کاری۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آخر میں آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔